فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، عبادت کو تیسرے نمبر پر لائے کہ میرے بندوں کی تیسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھتے ہیں اور مجھے یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اب آج کل سستی کا زمانہ ہے، میرے نبی نے ایک حدیث سنائی تو وہ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے تو اس کی رات تہجد میں لکھی جائے گی۔ قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پر اور ان کے رحمت للعالمین ہونے پر کہ میرے جیسا جو سر درد کا مریض ہے وہ رات کو نہیں اٹھ سکتا تو عشاء باجماعت پڑھ لے اور فجر باجماعت پڑھ لے، ساری رات عبادت ہے۔ باقی یہ تو ہے یعنی بالکل وہ 33 نمبر والا کام ہے، لیکن ہم پاس لوگوں میں شمار ہیں، اس صفت کے حقدار کہلائیں گے۔ باقی اصل وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر یاد کرتے ہیں، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو عشق تو ایسی چیز ہے۔ ملحب کلام قد نزخرفہ ان المحبت قلب وہبناہ۔ محبت ایسے نہیں کہتے کہ محبوب کو چکنی چپڑی باتیں کہو، جی میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں واری جاؤں، آپ کے بغیر تو جی نہیں سکتا، باتوں سے نہیں کہ محبت ہے دل کو اس کے قدموں پہ نچھاور کر دو۔ بہت خوبصورت بات اللہ نے کی ہے۔ تو جو لوگ ماشاءاللہ راتوں کو اٹھتے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن ہمارے جیسے کمزور بھی اس فضیلت میں ہیں۔ عشاء باجماعت پڑھ لو، فجر باجماعت پڑھ لو، اور پھر اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ ان کی جو ہے نا دعا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ اللہ ان کی دعا بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم سے عذاب جہنم دور فرما، چونکہ یہ نہ ٹلنے والا عذاب ہے جو چمٹ جاتا ہے، اور وہ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یا اللہ وہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ تو تہجد اور دعائیں، دعا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ ہم نے دعا ایسے ہی بنائی ہوئی ہے، فرض نماز کے بعد مولوی صاحب رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، ہم پیچھے آمین کہتے ہیں۔ دعا وہ ہے جو آپ تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر بولتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے سامنے روو، اچھا اگر علم تبکو فتباکو، اچھا اگر تمہیں رونا نہیں آتا نا تو رونے کی شکل بنا لو۔